شافعہ اور زیان آفس پہنچے تو سیدھا میٹنگ ہال میں چلے گئے۔ کچھ انویسٹرز وہاں پہلے سے موجود تھے، کچھ نے ابھی آنا تھا۔ شافعہ اور زیان ان سے سلام دعا کر کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ شافعہ فائل کھول کر دیکھنے لگا تو زیان اس کے کان کے پاس آ کر بولا، شافعہ یار مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ شافعہ نے اجمیر سے پوچھا، کیوں؟ کیا کیوں یار، میں نے تو کبھی کلاس میں ڈنگ سے پریزنٹیشن نہیں دی، میں یہاں کیا کروں گا؟ شافعہ نے فائل کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ لوگ تمہیں کھائیں گے نہیں لیکن مذاق تو اڑا سکتے ہیں۔ تمہیں تو عادت ہے انصاف کی، لیکن میرا تو ڈر کے مارے برا حال ہو رہا ہے۔ پلیز میں آج کوئی پریزنٹیشن نہیں دوں گا، تم سب سنبھالنا۔ شافعہ اس کی طرف گھوم کر بولا، اچھا، سب کی ناک میں دم کرنے والے کو آج ڈر لگ رہا ہے۔ میں پریزنٹیشن دوں گا اور تم میری شکل دیکھو گے۔ زیان مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، میں ہر تھوڑی دیر بعد تمہارے لیے تالی بجاؤں گا۔ شافعہ نے ضبط سے سانس کھینچا۔ سارے انویسٹر اور اسٹاف وہاں پہنچ چکے تھے۔ شافعہ میٹنگ شروع کرنے کے لیے کھڑا ہونے لگا جب اسے حیدر صاحب آتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے زور سے سب کو سلام کیا۔ وہاں تقریباً سبھی ان کو جانتے تھے۔ شافعہ نے پہلے حیدر سے زیان کو دیکھا، پھر حیدر صاحب کو۔ حیدر صاحب مسکراتے ہوئے شافعہ کے پاس آئے۔ شافعہ نے ان سے گلے ملتے ہوئے پوچھا، انکل آپ آ رہے ہیں؟ زیان نے تو نہیں بتایا۔ حیدر صاحب الگ ہوتے ہوئے بولے، زیان کو پتہ ہی نہیں تھا تو کیا بتاتا، میرے بیٹے اپنے بزنس کا سٹارٹ لے رہے ہوں اور میں نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ شافعہ مسکرا دیا۔ حیدر صاحب اس کا بازو تھپتھپاتے ہوئے زیان کے برابر میں بیٹھ گئے۔ زیان ان کی طرف دیکھا شرارت سے بولا، خوش آمدید۔ حیدر صاحب نے بھی مسکرا کر اس کے انداز میں کہا، آپ کو بھی۔ شافعہ علیہ السلام اور تعارف سے میٹنگ کا آغاز کیا۔ وہ انویسٹر سے نئے پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر بعد میٹنگ میں موجود لوگوں کے سوالوں کا بھی جواب دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کی توجہ زیان کی طرف مبعوث کرواتا تو زیان مسکرا کر سب کو دیکھتا۔ انویسٹر کی میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ اسٹاف کو رول اور روٹین سمجھانے لگا۔ اس نے اسی دوران آدھی ذمہ داریاں اپنے مینیجر پر ڈال دی تھی، کیونکہ پیپر ہونے تک وہ اور زیان آفس کو فل ٹائم نہیں دے سکتے تھے۔ میٹنگ 2:30 بجے شروع ہوئی اور 5 بجے ختم ہوئی۔ جب سب چلے گئے تو میٹنگ ہال میں شافعہ، زیان اور حیدر صاحب رہ گئے۔ شافعہ فائلیں سمیٹ رہا تھا۔ جب حیدر صاحب اٹھے، اسے زور سے گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ تم بہت جلد بلندیوں پر پہنچو گے، مجھے بہت فخر ہے تم پر۔ شافعہ مسکرا دیا۔ زیان پیچھے سے اداکاری کرتے ہوئے بولا، لوگ پل میں پرایا کر دیتے ہیں۔ حیدر صاحب اس کی طرف گھومے اور اس کا کان مروڑا۔ زیان، جی ہاں بابا، کیا کر رہے ہیں، کان نکالیں گے کیا؟ تم نے دانت نکالنے کے علاوہ یہاں بیٹھ کر کیا ہی کیا ہے جو میں تم پر فخر کروں؟ پھر اس کا کان چھوڑ کر شافعہ سے بولے، شافعہ میں تمہیں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنا پارٹنر مت بناؤ، یہ تباہ کر دے گا بزنس۔ زیان نے کان سہلاتے ہوئے انہیں گھورا۔ نہیں انکل، ایسا نہیں ہے، جب سائپا پڑے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو زیان حیدر سے نہ ہو۔ زیان آگے آتے ہوئے بولا، اور نہیں تو کیا، ابھی تو میں معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہوں، اور پارٹنر میرا پیدائشی بزنس مین، تو اب مجھ معصوم کو سیٹ ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا نا۔ حیدر صاحب نے ایک بمیں اٹھاتے ہوئے کہا، تم اور معصوم؟ زیان نے دانت نکالے۔ انکل آپ یہ سب چھوڑیے، یہ بتائیے آپ کو آفس کیسا لگا؟ حیدر صاحب چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے بولے، کہنا پڑے گا آفس میں کافی پیسہ لگا ہے تم لوگوں نے، اور کام بھی شاندار کروایا ہے۔ آئی ایم امپریسڈ۔ شافعہ زیان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، تو پھر زیان کو شاباش دیں، کیونکہ تھیم، فرنیچر، باقی سب زیان نے سلیکٹ کی ہے، اور کچھ ڈیزائن تو اس نے اپنے سامنے بنوایا ہے۔ حیدر صاحب سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، اچھا، میں تبھی سوچوں انٹرس پر ہی پھولوں کی پینٹنگ کیوں لگی ہے۔ شافعہ ہنستا ہوا بولا، انکل وہ تو چھوڑیے، آپ زیان کا کمرہ جا کر دیکھیں، اس نے وہاں بھی کھانے کی 2 پینٹنگ لگوائی ہیں۔ شافعہ اور حیدر صاحب ہنسنے لگے تو زیان منہ بنا کر بولا، باپا مجھے باورچی ہی بننے دے، مجھ سے نہیں ہوگا یہ بزنس۔ شافعہ زیان کی گردن دبوچتے ہوئے بولا، تم تو ساری دنیا میں خود کو مستقبل کا مشہور اور معروف بزنس مین مشہور کر چکے ہو، اب تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کمرے میں کیا بلان ہوا تھا، میرا بیڈ پر بیٹھی پینٹنگ بنا رہی تھی، پینٹنگ کا رخ اس نے پوری طرح اپنی طرف کیا ہوا تھا۔ عارفہ بیگم سامنے صوفہ پر بیٹھی سیب کاٹ رہی تھی۔ ماما ہمارے گھر کے مسٹر معصوم اور بکھڑ کہاں ہیں؟ عارفہ بیگم نے اسے ڈانٹا، میرا بری بات ہے، بڑے بھائی کو ایسے نہیں کہتے۔ میرا منہ بناتے ہوئے بولے، اچھا تو بڑے بھائی چھوٹی بہنوں کو کچھ بھی بول سکتے ہیں، گئے کہاں ہیں یہ تو بتائیے۔ آفس گیا ہے، میٹنگ ہے، آفس گئے ہیں، یا دونوں لو برڈز کہیں ڈیٹ پر گئے ہیں؟ عارفہ بیگم نے اسے گھورا، رے مجھے کیوں گھور رہی ہو،
وہ ہیں ہی لو برڈز، کسی ہوٹل میں بیٹھ کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر پیار بڑی باتیں کر رہے ہوں گے۔ بولتے ہی میراب نے زوردار کہکا لگایا تھا۔ عارفہ بیگم نے پاس پڑے ہینگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میراب اب تم نے کچھ الٹا سیدھا کہا نا تو یہ ہینگر پڑے گا۔ میراب فوراً بولی، ماما مذاق کر ہی مجال ہے جو آپ کے بیٹے کی برائی آپ کو برداشت ہو جائے۔ عارفہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے کام میں لگی رہی۔ ماما اب سیب کاٹ لی ہوں تو دے دے بھی۔ عارفہ بیگم اسے سیب دینے آئی تو اس نے پینٹنگ کا رخ مزید اپنی طرف کر لیا۔ ارے لڑکی نہیں دیکھ رہی میں، تم تو ایسے چھپا رہی ہو جیسے پتہ نہیں کون سا خزانہ بنا رہی ہو۔ بنا کیا رہی ہو ویسے یہ بتاؤ گی؟ میرا اب نفی میں گردن ہلا کر بولی، سرپرائز ہے، ہاں یہ بتا سکتی ہوں کس کے لیے بنا رہی ہوں۔ عارفہ بیگم نے پوچھا، کس کے لیے؟ شافعہ بائی کے لیے گفٹ میری طرف سے۔ ٹھیک ہے اسی کو دکھانا، لیکن پھر زیان کے لیے بھی کچھ بنا لینا، ورنہ تمہیں پتہ ہے اس نے تمہاری دوسری ٹانگ توڑ دینی ہے۔ میرا منہ بناتے ہوئے بولی، ایسے توڑ دیں گے بلا۔ عارفہ بیگم ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آئے نور صدیقی صاحب کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آئی ہوئی تھی۔ پٹی کروانے کے بعد وہ لوگ گاڑی میں آ کر بیٹھے تو صدیقی صاحب نے اس سے پوچھا، کچھ کھاؤ گی؟ نور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ صدیقی صاحب نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ آگے جا کر انہوں نے ایک بیکری کے سامنے گاڑی روک دی۔ نور نے ان کی طرف دیکھا، چلو کچھ کھانے کے لیے لے لو، مجھے سمجھ نہیں آئے گا کیا لاؤں۔ آئے نور ان کے ساتھ بیکری میں چلے گی۔ زیان اور شافعہ دونوں آفس سے نکل رہے تھے۔ حیدر صاحب کچھ دیر پہلے جا چکے تھے، دونوں نے ہی اپنی کوٹ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ زیان نے تو ٹائی بھی اتار دی تھی۔ شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھول کر اس نے آستین کو کافی حد تک اوپر چڑھا لیا تھا۔ ایک ہی ہاتھ میں 2 بینڈ اور گھڑی، شافعہ نے آستین کو کونے سے تھوڑا نیچے تک موڑا ہوا تھا۔ بائیں ہاتھ میں اس کی وہی قیمتی سی گھڑی تھی۔ تھکن اس کے چہرے سے واضح تھی۔ وہ اس وقت سیدھا گھر جانا چاہتا تھا کیونکہ گھر جا کر بھی اسے 2 اسائنمنٹ تیار کرنی تھی۔ لیکن زیان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس کا کہیں گھومنے جانے کا یا کچھ کھانے کا موڈ نہیں تھا، اور وہ اسی بات کے لیے شافعہ کو منا رہا تھا۔ یار پلیز چلو نا، بہت اچھا ہے، وہ کلب ہماری کلاس کا فہد ہے نا، وہ گیا تھا، اس نے تصویریں دکھائی تھی، بہت اچھی جگہ ہے۔ شافعہ تھکن سے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، زیان کچھ تو خیال کرو، میں ساری رات نہیں سویا۔ یار گھر جا کر اسائنمنٹ بھی بنانی ہے، تمہاری طرح میں نے لڑکیاں نہیں رکھی ہو جو میرے نوٹس اور اسائنمنٹ بنا دے، تو تم بھی بنا لیا کرو یار۔ تم تو اگر دوسرے ڈپارٹمنٹ کی لڑکی سے بھی بولو گے تو وہ بھی بنانے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ شافعہ گردن کو دائیں بائیں کرتے ہوئے بولا، بہت شکریہ، میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں۔ شافعہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ زیان کی نظر سامنے بیکری پر پڑی جس میں مزے مزے کی چیزوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ وہ فوراً شافعہ کی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھا۔ شافعہ حیرت سے بولا، تم کہاں آ رہے ہو؟ تم اپنی گاڑی لائے ہو؟ اس میں جاؤ۔ وہ سیدھا اسے گاڑی سے نکلنے کے لیے بول رہا تھا۔ زیان منہ بناتے ہوئے بولا، ارے نہیں جا رہا، تمہاری گاڑی میں اپنی گاڑی میں ہی جاؤں گا۔ پھر پیچھے اطمینان سے ٹیک لگا کر بولا، وہ سامنے بیکری دیکھو، وہاں جاؤ، کیک ملتا ہے، چلو مجھے دلاؤ۔ شافعہ کوفہ سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا تھا۔ یار میں نے تمہیں کیا گود لیا ہوا ہے یا تم میری کوئی گرل فرینڈ ہو جو کبھی یہ والا دو کبھی وہ والا دو، وہاں لے جاؤ، یہ کام کر دو، وہ کام کر دو۔ زیان اطمینان سے دانت نکالتے ہوئے بولا، میں تمہارا معصوم سا بھائی ہوں جسے تم نے گود لیا ہوا ہے اور تم نے ہی اسے لاڈ پیار سے پالنا ہے۔ پھر گاڑی سے نکلتے ہوئے بولا، جلدی سے گاڑی اس بیکری پر لے کر جاؤ، رکو میں اپنی گاڑی میں آ رہا ہوں۔ شافعہ نے اسے دیکھ کر دانت پیسے اور گاڑی بیکری کی طرف لے گیا۔ بیکری کے آگے اس نے گاڑی روکی۔ زیان نے بھی اس کے پیچھے ہی گاڑی لگائی تھی۔ وہ دونوں ساتھ بیکری کے دروازے کی طرف بڑھے تھے جب آئے نور اور صدیقی صاحب دروازہ کھولتے ہی باہر آئے۔ شافعہ موبائل میں مصروف تھا اس لیے اس نے غور نہیں کیا، لیکن زیان نے نور کو دیکھا، فوراً بولا، ارے آئے نور تم۔ آئے نور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کا ایک رنگ آیا تھا اور دوسرا گیا تھا۔ وہ صدیقی صاحب کے سامنے ان سے بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ صدیقی صاحب کے مزاج سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، اور کچھ دیر پہلے جو وہ اس پر پیار دکھا رہے تھے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس میں کمی آئے۔ نور سن کر بھی انجان بن کر آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن صدیقی صاحب رکے اور نور کی طرف دیکھا، پوچھا، کون ہے یہ؟ زیان اور شافعہ دونوں نے صدیقی صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ شافعہ کو زیان کی حماقت کا اندازہ ہوا تھا۔ آئے نور کے ہاتھ کپانے لگے، بابا یہ لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ پھر ان دونوں کی طرف دیکھا، دانت پیسے ہوئے صدیقی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، بابا ہیں میرے۔ شافعہ نے اس کے ہاتھوں کی کپاہٹ دیکھی تھی، لیکن زیان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ گو اس کے لیے یہ ایک عام سی بات تھی کہ اپنی یونی کی اسٹوڈنٹ سے سلام دعا کر لینا اس کے لیے
اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اس سلام دعا سے کتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہو سکتا ہے۔ نور کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ شافعہ اب زیان کو کھینچ کر بھی نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ صدیقی صاحب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ زیان نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا کر صدیقی صاحب کو سلام کر کے اپنا تعارف کروایا۔ صدیقی صاحب نے بغیر کسی تاثر کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا۔ زیان نے ہاتھ ملایا تو شافعہ کو بھی ہاتھ ملانا پڑا۔ السلام علیکم شافعہ، وار سے صدیقی صاحب نے اس کے سلام کا جواب دے کر نور کی طرف دیکھا۔ اس کو لگا تھا وہ اب بھی گر جائے گی۔ اس سے پہلے زیان کچھ اور بولتا شافعہ بولا، اچھا خدا حافظ، ہم لوگ چلتے ہیں۔ شافعہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیکری میں لے گیا۔ زیان نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہو گیا یار؟ اس کا زخم کیسا یہ تو پوچھنے دیتے۔ شافعہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کہا، تم پاگل ہو زیان، وہ اپنے بابا کے ساتھ ہی اور تم حال چال پوچھنا شروع ہو گئے۔ زیان کندھے چکاتے ہوئے تعجب سے بولا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے یار؟ حال چال ہی تو پوچھا ہے، کون سا میں نے اسے پرپوز کیا ہے؟ تم نے اس کی شکل دیکھی تھی، کیسے پسینے چھوٹ رہے تھے؟ ہو سکتا ہے اس کے بابا کو ہمارا یوں بات کرنا اچھا نہ لگا ہو، تبھی تو وہ ہم دونوں کو عجیب سے نظر سے دیکھ رہے تھے۔ زیان سر کو جاتا ہوئے بولا، ہاں یار، میں نے تو سوچا ہی نہیں کہ شاید اس کے بابا کو اچھا نہ لگا ہو۔ شافعہ آگے بڑھتا ہوا بولا، اسی لیے بولتا ہوں کبھی دماغ بھی استعمال کر لیا کرو۔ زیان کندھے اچکا کر بولا، چھوڑو، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ آئے نور صدیقی صاحب کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ نور نے اسکارف سے چہرہ تھپتھپایا۔ صدیقی صاحب نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سارے راستے انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ آئے نور کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ دل ہی دل میں اس نے زیان اور شافعہ کو ڈھیروں گالیاں دے ڈالی تھی۔ گھر پہنچ کر صدیقی صاحب لاؤنج کے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ ارمینا بیگم نور سے پوچھنے لگی، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ زخم گہرا تو نہیں ہے؟ نور صوفے پر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے بولی، نہیں ماما، ٹھیک ہے۔ صدیقی صاحب اچانک بولے، کون تھے یہ لڑکے؟ ارمینا بیگم نے حیرت سے پوچھا، وہ کون لڑکے؟ صدیقی صاحب نور کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا وہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تمہاری کلاس کے ہیں، آواز میں سختی تھی۔ نور کا دل دھڑکا۔ ہکلاتے ہوئے بولی، نہیں، بابا دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہیں۔ تو تمہیں کیسے جانتے ہیں؟ نور خاموش تھی۔ ارمینا بیگم خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ صدیقی صاحب نے چیختے ہوئے لفظوں پر زور دیا، تمہیں کیسے جانتے ہیں؟ نور ان کے اسکالرشپ کا نہیں بتا سکتے تھے، ہو سکتا تھا وہ اس کا یونیورسٹی جانا ہی بند کر دیتے۔ بابا وہ سینئر ہیں، کبھی کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں۔ صدیقی صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے بولے، آئندہ میں کبھی نہ دیکھوں کہ بیچ سڑک میں کسی لڑکے نے تم سے بات کی ہے۔ یہ سب معاملات سے پڑھائی تک رکھو، دوستیاں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل۔ نور نے ہونٹ بینچ کا، اس بات میں گردن ہلائی۔ آنسو نکل کر اس کے گال پر بہنے لگے۔ ارمینا، چائے بنا کر کمرے میں دے جاؤ۔ صدیقی صاحب اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی نور روتے ہوئے فوراً اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ارحام بھی اماں کے کمرے میں بیٹھی ان کے لیے پھل کاٹ رہی تھی۔ لاڈو، میری الماری تو کھولو ذرا۔ ارحام نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جی اچھا۔ اس نے الماری کھولی تو بھی اماں اشارے سے بتانے لگی، یہ بائیں طرف ہاتھ مار کر ایک تعویذ رکھا ہوا ہے۔ ارحام وہ تعویذ ان کے پاس لے کر آ گئی۔ بیٹھ ادھر۔ ارحام ان کے سامنے بیٹھ گئی تو بھی اماں تعویذ اس کے ہاتھ میں ڈالنے لگی۔ ارحام نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا، یہ کیا کر رہی ہیں بے اماں؟ اور یہ تعویذ ہے، بابا جی نے بھیجا، اس سے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ذرا اپنی آنکھیں دیکھ کبھی، ان آنکھوں میں کتنی چمک، کتنی شرارت ہوتی تھی، اور اب ہر وقت ویران پڑی رہتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی بلا نے سارے جسم کا خون نچوڑ لیا ہو۔ ارحام حالہ میں دیکھتے ہوئے بولی، ہاں، خون ہی تو نچوڑا ہے، قطرہ قطرہ کر کے کسی کو خبر تک نہیں ہوئی۔ بی اماں پھر سے اس کا ہاتھ آگے کر کے تعویذ باندھنے لگی تھی۔ اس سے میری اداسی ختم ہو جائے گی کیا؟ بیٹا، ہماری یا شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ ان تعویذوں کو بیچ میں لا کر اللہ کے کام میں دخل اندازی کیوں کر رہی ہیں؟ ارے بیٹا، ان میں بھی اللہ کا ہی کلام ہے، دیکھنا تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، پہلے سے تو کتنی بہتر ہو گئی ہے میری لاڈو۔ ارحم تعویذ کو دوسرے ہاتھ سے گھماتے ہوئے بولی، ہاں، اب میں ٹھیک ہونے لگی ہوں، اب سارے راستے آسان لگنے لگے ہیں۔ اب لگ رہا ہے کہ راہوں کو منزل تو نہیں ملے گی، لیکن شاید درد کو ٹھکانہ مل جائے۔ اور یہ اتنی مشکل باتیں مجھ سے نہ کیا کرو، تو دیکھ یوں میں سب ٹھیک کر دوں گی، کان مروڑ کر شادی کے لیے راضی کروں گی اسے، اور اگر وہ راضی نہ ہوئے تو میں اس کی مرضی کے بغیر شادی کرواؤں گی۔ ایک اذیت میں سے نکال کر دوسری اذیت میں ڈالنا چاہتی ہیں۔ ارے کیسی اذیت؟ مجھے تو تیری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ لاڈو، تو جا کر ابراہیم کو بلا کر لا، میں خود
سامنے سے قاصر ہوں میں، کیا کسی کو سمجھاؤں گی؟ ارحام اٹھ کر چلے گئے۔ شافعہ گھر پہنچا تو اس کی آنکھیں تھکن سے شدید لال ہو رہی تھی۔ اس نے کوٹ اور واسکٹ اتار کر صوفے پر رکھی، ٹائی ڈھیلی کر کے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے آنکھوں کو انگلیوں کے پوروں سے مسلتے ہوئے اس نے پیچھے کو سرکایا، سر ٹکا لیا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے سر اٹھایا۔ آ جائیے۔ تہمینہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئی۔ شافعہ انہیں دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے شافعہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ شافعہ نے اسپاٹ میں سر ہلایا۔ کھانا کھایا؟ جی کھا لیا۔ آپ نے کھایا؟ تہمینہ بیگم نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ہاں کھا لیا تھا۔ میٹنگ کیسی رہی؟ جی میٹنگ اچھی رہی۔ میں جاتے ہوئے آپ کے پاس آتا، لیکن میں جانتی ہوں۔ شافعہ خاموش ہو گیا۔ بی اماں کا فون آیا تھا، شافعہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر؟ بہت غصے میں تھے۔ شافعہ نے عام سے انداز میں پوچھا۔ کیوں؟ تم نے شادی سے منع جو کر دیا اس لیے؟ شافعہ کوفت سے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ آخر یہ اچانک سب کو میری شادی کی فکر لاحق کیوں ہو گئی ہے؟ میں کہیں بھاگا جا رہا ہوں یا میری عمر نکلی جا رہی ہے؟ سیٹل ہوا نہیں ہوں اور شادی کر لو۔ اور ویسے بھی میں نے کہا نا، مجھے خاندان میں شادی نہیں کرنی ہے۔ 3-4 سال تک تو بالکل نہیں۔ 3-4 سال بعد خاندان میں شادی کر لو گے؟ نہیں ماما، میں خاندان میں شادی کبھی نہیں کروں گا۔ بیٹا یہ تو تم کہہ رہی ہو، اور اگر اللہ نے تمہارا نصیب خاندان میں لکھا ہوا تو تم تب کیا کرو گے؟ شافعہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ اور اگر اللہ نے میرا نصیب باہر لکھا ہوا تو؟ تہمینہ بیگم کچھ دیر اسے دیکھتے رہی، پھر بولی۔ تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ شافعہ نے آنکھیں گھمائی۔ اف، سب کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ میں کسی لڑکی کی وجہ سے شادی کے لیے منع کر رہا ہوں؟ کوئی یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ میرے بزنس کو میری ضرورت ہے؟ میں ابھی صرف اپنے کام پر توجہ دینا چاہتا ہوں بس۔ ارحام اچھی لڑکی ہے بیٹا۔ شافعہ کو کوفت ہونے لگی تھی، فوراً کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ تو میں نے کب کہا کہ بری لڑکی ہے؟ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، اسے کوئی بھی اچھا لڑکا مل جائے گا، لیکن مجھے بخش دے۔ بولتے ہی شافعہ باتھ روم میں چلا گیا۔ آئے نور کمرے میں بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ ارمینہ بیگم کمرے میں آئے۔ نور نے آنسو صاف نہیں کیے، روتی ہی رہی۔ ارمینہ بیگم اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ کون تھے وہ لڑکے؟ آئے نور کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی۔ زیان اور اس کا اسکالرشپ والا لڑکا اور اس کا دوست شافعہ۔ انہوں نے راستے میں تم سے بات کی تھی جو تمہارے بابا اتنا غصہ کر گئے؟ ماما، وہ اچانک ہمیں بیکری کے باہر مل گئے۔ اگر انسان کسی کو جانتا ہے تو حال احوال تو پوچھ ہی لیتا ہے نا۔ اس نے تو بابا سے بھی سلام دعا کی۔ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ تم اپنے بابا کو جانتی ہو؟ جانتی ہو تبھی کہہ رہی ہوں۔ لڑکیوں کی بات چیت کو کیا صرف ایک ہی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، کیونکہ معاشرہ ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ نور دکھ سے بولی۔ لیکن میں ان کی بیٹی ہوں ماما، کیا میرے لاکھ یقین دلانے پر بھی وہ کبھی میرا یقین نہیں کریں گے؟ کیا ان 23 سالوں میں ہمارے بیچ یقین کا رشتہ بھی قائم نہیں ہو سکا؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر کبھی کوئی راہ گیر انہیں میرے بارے میں کچھ بھی کہہ دے گا تو وہ مجھ سے زیادہ اس راہ گیر پر یقین کریں گے۔ کیا بیٹیاں اتنی ناقابل یقین ہوتی ہیں؟ کیا بیٹیوں کو اس حد تک محبت کے لیے ترسا دیا جاتا ہے؟ میں نے تو ان سے کبھی کوئی فرمائش، کوئی خواہش نہیں کی۔ میں تو ہر پل ان کی محبت کے لیے ترسی ہوں۔ ہر پل میں نے ان کے آگے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو زندہ دفن ہوتے دیکھا ہے، لیکن وہ بدلے میں مجھے یقین، بھروسہ، محبت نام کی کوئی چیز نہیں دے سکتے۔ میں نے اپنے بچپن کے ایک ایک دن کو ان کی محبت کے لیے ترسا دیکھا ہے ماما۔ میں نے اپنے ایک ایک خواب کو ان کی ایک داڑھ کے آگے سے سکتے دیکھا ہے، تو کیا بدلے میں وہ مجھے یہ بھی نہیں دے سکتے کہ مجھ پر ایک لمحے کے لیے بھروسہ کر لیں؟ اگر میری جگہ ان کا بیٹا ہوتا تو کیا تب بھی وہ ان کے لیے اتنا ہی ناقابل اعتبار ہوتا؟ کیا گارنٹی ہے کہ میری جگہ ان کا بیٹا ہوتا تو بہت فرما بردار ہوتا، ان کا مان رکھنے والا ہوتا، اپنے خواب ان کے لیے دفنانے والا ہوتا؟ ارمینہ بیگم بھیگی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی جنونی انداز میں سب کہی جا رہی تھی۔ دل میں بہت درد بڑھ گیا تھا شاید۔ پتہ ہے ماما، آج تو یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی بات تھی، اگر کل کو کوئی بڑی بات ہوئی تب وہ میری بات سنے بغیر ہی مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ کہتے ہی نور اپنے آنکھوں کو رگڑتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ شافعہ صوفے پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ سامنے ٹیبل پر لیپ ٹاپ، موبائل، کتابیں سب بکھری پڑی تھی۔ رات کا 1 بج گیا تھا، لیکن کام ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ شام سے اب تک اس نے کافی اور چائے کے 8-10 کپ اپنے اندر اتار لیے تھے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 1 بھی بج گیا۔ اب اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ ساری چیزیں ٹیبل پر رکھ کے آنکھوں کو سہلاتے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا، پھر اچانک ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا اور ایک تصویر کھولی۔ مسکراتے ہوئے موبائل سینے پر رکھا، آنکھیں بند کر لی۔ آئے نور اسٹیشنری شاپ پر نوٹس فوٹو سٹیٹ کروانے کے لیے کھڑی تھی۔
شافیہ ابھی تک یوں نہیں آیا تھا۔ زیان اپنی ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا جب اس کی نظر نور پر پڑی۔ اسے دور سے ہی دیکھ کر دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا۔ السلام علیکم۔ نور نے اس کی طرف دیکھا تو کوفت سے آنکھیں گھماتے ہوئے بڑبڑائی، کہیں بھی چلے جاؤ، یہ بندہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے، آپ نے کچھ کہا؟ نور فوراً بولی، نہیں تو۔ وہ زیان کو شافیہ کی طرح باتیں نہیں سنا سکتی تھی، آخر اس نے ایڈمیشن کروایا تھا اس کا۔ پھر زیان اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ کا ہاتھ کیسا ہے؟ آئے نور پھیکا سا مسکرا کر بولی، جی پہلے سے بہتر ہے۔ آپ کی دوست کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ کینٹین میں، آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ زیان کندھے اچکا کر بولا، نہیں ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد زیان بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، آپ سے کچھ کہنا تھا۔ نور نے تعجب سے پوچھا، کیا؟ سوری۔ نور کو حیرت ہوئی، سوری کس لیے؟ وہ کل آپ کے بابا آپ کے ساتھ ہے اور میں نے بنا سوچے سمجھے ہی سلام شروع کر دیا، مجھے لگا آپ کو برا لگا ہوگا، اس لیے سوری۔ نور کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، کوئی بات نہیں، بس آئندہ خیال رکھے گا۔ آپ کچھ کاپی کروانے کے لیے کھڑی ہیں؟ نہیں، میں تو یہاں فلم دیکھنے آئی تھی۔ زیان نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا، کہاں ہے سینما اور کون سی فلم لگی ہے؟ آئے نور اسپاٹ انداز میں کھڑی تھی، لیکن زیان کی اداکاری دیکھا اس کی ہنسی نکل گئی۔ زیان اسے دیکھا بولا، ارے آپ ہنسی بھی ہیں، مجھے تو لگا تھا آپ صرف ڈستی ہیں۔ آئے نور نے بمیں اٹھا کر اسے گھورا۔ زیان فوراً ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، مذاق۔ پھر اسٹیشنری شاپ پر رش دے کر بولا، آپ کو لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ نوٹس کاپی کروا پائیں گی؟ نور رش کی طرف دیکھا، بولی، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ پھر ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولا، میں مدد کرا دوں؟ نور نے پہلے کچھ سوچا، پھر بولی، نہیں رہنے دے، پہلے آپ کی ایک احسان کی قیمت چکا رہی ہوں، اس احسان کے بدلے آپ پتہ نہیں کیا مانگ لیں گے۔ زیان اس کے ہاتھ سے نوٹس لیتے ہوئے بولا، اب اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کی بھی قیمت نہیں لیتا، ہاں آپ اپنی خوشی سے کچھ کھلا دے تو میں منع تھوڑی کر سکتا ہوں۔ پھر دکان میں کھڑی ایک لڑکی کو آواز لگا کر اس نے بلایا، آپ اسے بتا دے کیا کیا کاپی کرنا ہے، 2 منٹ میں کر کے دے دے گا۔ نور اس لڑکی کو نوٹس دے کر مڑی تو زیان اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ کیا ہوا؟ زیان موبائل نکالتے ہوئے بولا، سوچ رہا ہوں آپ لوگ بغیر ہنسے اور اتنی سنجیدگی سے زندہ کیسے رہ لیتے ہیں؟ آئے نور نے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے اجنبی سے پوچھا، آپ لوگ مطلب کہ آپ اور شافیہ، وہ بھی اسی طرح بغیر ہنسے زندہ رہتا ہے، لیکن میں اسے اس طرح رہنے نہیں دیتا، میرے ہوتے ہوئے میرا بھائی اداس ہے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ شافیہ کا نام سنتے اس کے تیور چڑھ گئے تھے، اس کے تیور اور تب چڑھے جب شافیہ وہاں پہنچا۔ شافیہ نے ایک نظر آئے نور پر ڈالی اور فوراً ہٹا لی۔ وہ زیان سے ملنے لگا، ارے یار، ہم ابھی تمہاری بات کرتے۔ پھر شافیہ کے کان کے پاس آ کر بولا، میں نے تو کل والی بات کے لیے سوری بول دیا، تم چوٹ والی بات کے لیے بول دو۔ شافیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں کیسے کہوں؟ زیان دانت نکالتے ہوئے بولا، منہ سے۔ دکان والا لڑکا نوٹس کی کاپی لے کر آیا تھا۔ نور انہیں گننے لگی۔ شافیہ زیان کے کان کے پاس آ کر بولا، میں اس سے کچھ بولوں گا تو یہ پھر سے شروع ہو جائے گی اور مجھ سے اس کے پچھلے برداشت نہیں ہوتی، تو تم کیا سوری نہیں بولو گے؟ آئے نور نے ایک چبھتی ہوئی نگاہ شافیہ پر ڈالی اور جانے کے لیے مڑی۔ زیان نے شافیہ کو کونی ماری تو وہ فوراً گلا کھنگار کر بولا، سنیے۔ آئے نور نے ایک بما اٹھا کر پوچھا، کیا؟ شافیہ دانت پیس کر آہستہ سے زیان سے بولا، اسی ایٹیٹیوڈ سے نفرت ہے مجھے، جو کہنا ہے کہہ دو، فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ شافیہ نے اسپاٹ چہرے سے کہا، سوری۔ نور نے حیرت سے پوچھا، کس خوشی میں؟ آج کیا سوری ڈے منایا جا رہا ہے جو ہر کوئی آ کر سوری بول رہا ہے؟ شافیہ نے ضبط سے ہونٹ پھینچے، سوری بولنا گناہ ہے؟ زیان نے دل میں سوچا، چلو بھائی شروع ہو گئے پھر سے۔ نہیں گناہ تو نہیں ہے، لیکن تم کیوں سوری بول رہے ہو، وجہ بتاؤ۔ شافیہ اپنا سر پکڑتے ہوئے بولا، میرا دماغ خراب تھا اس لیے بولا۔ نور طنزیہ ہنسی سے بولے، تمہیں اب پتہ چلا؟ شافیہ نے حیرت سے پوچھا، کیا؟ یہی کہ تمہارا دماغ خراب ہے؟ زیان ہنسا۔ شافیہ نے اسے گھورا تو اس کی ہنسی غائب ہوئی۔ شافیہ نے غصے سے نور کی طرف دیکھ کر کہا، میرا کس حد تک دماغ خراب ہے، اس بات کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ زیان پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، رائٹ۔ آئے نور ہاتھ لہراتے ہوئے بولی، اور تم کتنے سرفیر ہو، اس کا تمہاری شکل سے اندازہ ہوتا ہے۔ شافیہ بھی ہاتھ باندھتے ہوئے بولا، آپ میری شکل سے اتنا جلتی کیوں ہیں؟ زیان گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، وائی؟ وہ جیسے بیچ میں تبصرہ کرنے کے لیے ہی وہیں بیٹھا تھا، میں جلتی ہوں وہ بھی تمہاری اس لنگور جیسی شکل سے۔ زیان اور شافیہ دونوں نے ایک ساتھ کہا، لنگور؟ زیان کا تو کہہ کر نکلا تھا، ہنس ہنس کر وہ کرسی پر ادھر سے ادھر
لوٹتا رہا۔ شافعہ تجھے لنگور کہا ہے اس نے؟ شافعہ نے زیان کو کھینچتے ہوئے اٹھایا۔ تم کیا یہاں باہر کا تماشا دیکھ رہی ہو؟ آئے نور ڈبہ میں اٹھاتے ہوئے بولے، تم تماشا کر رہے ہو تو دیکھ رہا ہے نا۔ شافعہ دانت پیس کا انگلی اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا۔ دیکھیں آپ نور پیچھے ہوتے ہوئے داڑھی پیچھے رہ کر بات کرو، تمہیں بار بار کیوں یاد دلانا پڑتا ہے؟ شافعہ نے ہونٹ پینچ کا ہاتھ نیچے کیا۔ آپ سے بات کرنا مطلب دیواروں سے سر ٹکرانا۔ بولتے ہی وہ زیان کو لے کر مڑا۔ آئے نور منہ بنا کر اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی، آپ سے بات کرنا مطلب پتھروں سے سر ٹکرانا ہے۔ جیسے ہی اس نے بات کرنا مطلب بینس نہیں لنگور کے آگے بین بجا ہوں، منہ چڑھا کر آئے نور بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دی۔ شافعہ اور زیان کلاس لے کر نکلے تھے جب ایک لڑکے نے آ کر شافعہ سے کہا، تم دونوں کو سر ایاز نے آفس میں بلایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ شافعہ اور زیان سر ایاز کے آفس میں پہنچے تو وہ انہی کے منتظر تھے۔ اور شافعہ اور زیان ان کے سامنے بڑے کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ جی سر، کوئی کام تھا؟ زیان فوراً بولا، جی سر بتائیے، ہمارے لائق کوئی کام ہے۔ سر ایاز مسکراتے ہوئے بولے، تم لوگوں کے جونی میں کچھ ہی دن بچے ہیں، اگلے ہفتے سے تم لوگوں کے امتحان ہیں، پھر تو تم لوگوں نے اس یونیورسٹی سے پلٹنا ہی نہیں ہے۔ ارے سر کیسی باتیں کر رہے، کیوں نہیں پلٹیں گے؟ اس یونی کی چائے اور پراٹھے ہمیں پلٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ کہہ کر بلانا ہوا تھا میں نے تم لوگوں کو، اس لیے بلایا ہے۔ یونی نے 2 دن بعد ایک کنسرٹ ارینج کیا ہے اور اس کنسرٹ میں شافعہ تمہیں پرفارم کرنا ہے۔ زیان ہوشی سے اچھلا، ارے وہ کنسرٹ؟ شافعہ نے اسے گھورا، سر 2 دن بعد کنسرٹ، اتنی جلدی سب کچھ کیسے ہوگا؟ تم اس کی فکر مت کرو، سب کچھ اسٹاف سنبھالے گا، اور ویسے بھی اسٹوڈنٹ کی فرمائش پر ہی تمہیں کہا گیا ہے پرفارم کرنے، اور ویسے بھی نئے اسٹوڈنٹ کو بھی تو اپنی آواز سننے کا شرف حاصل کرنے دو۔ شافعہ مسکراتے ہوئے بولا، سر ایسا کچھ نہیں ہے۔ زیان شافعہ کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، ارے بس شرماؤ نہیں، تمہارے فینس کی فرمائش آئی ہے۔ شافعہ نے اسے کوہنی ماری۔ بس سر آپ فکر نہ کریں، شافعہ آ جائے گا، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ شافعہ کی ذمہ داری زیان حیدر کی ہوئی۔